جو موجودہ حالات ہیں صوبے کے اس پہ، جس میں میرے ساتھ پارلیمانی لیڈر علی امتیاز بڑھائی صاحب موجود ہیں، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی صاحب موجود ہیں، ہمارے لاہور کے صدر شیخ امتیاز محمود صاحب ہیں، ہمارے ایم پی اے میاں اعجاز شفیع صاحب ہیں، ایم پی اے عدنان ڈوگر صاحب ہیں، ہمارے ایم پی اے احمد رشید بھٹی صاحب ہیں، لاہور سے ایم پی اے فرخ جاوید مون صاحب ہیں۔ تو ہمارا یہ ایک ہم نے ہنگامی پریس کانفرنس رکھی ہے۔ سب سے پہلے تو میں 22 تاریخ کو جو ہمارا جلسہ ہے اس کے بارے میں ضرور بریف کروں گا۔ میں 2 دن پہلے 3 دن پہلے جو واقعہ لاہور مال روڈ پہ ہوا ہے، جس طرح ہمارے ورکرز کو، اس میں پہلے پریس کانفرنس کر چکا ہوں، ہمارے ورکرز کو گھسیٹا گیا، خود میرے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی، ہمارے ایم پی ایس کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی۔ تو میں اسی ضمن میں یہ بات کرنا چاہوں گا اور آئی جی صاحب کو یہ میں بتانا چاہوں گا اور متنبہ کرنا چاہوں گا کہ 22 تاریخ کو ہمارا بڑا پرامن جلسہ ہے، اور وہ پنجاب سے ہمارے قافلے جانے ہیں، ہمارے ایم پی ایس نے جانا ہے، ہماری تنظیموں نے جانا ہے، ہمارے ورکرز نے جانا ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ دوبارہ یہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو لسٹیں بنا رہی ہے، کوئی 3 ایم پی او 16 ایم پی او کے تحت۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارا یہ ایک بنیادی حق ہے بطور سیاسی جماعت کہ ہم اپنے جلسے کریں، جلوس کریں، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، عوام کے ساتھ ہم رابطہ رکھیں۔ دیکھیں، ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اس وقت پاکستان میں۔ مرکز میں جو سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے، اور پنجاب میں اس وقت ہم اپوزیشن میں مور دین 100 ہمارے ایم پی ایز ہیں، جو کہ اگر ہماری سیٹس آتی ہیں تو 140 کے قریب ہم ٹوٹل ہو جائیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو اس دفعہ پرانی روش پہ نہیں چلنا چاہیے، بہت ہو چکی ہے۔ اس وقت ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، تو ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے گھروں کی، ہمارے ورکرز کے گھروں کی، ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، ہمارے سٹیک ہولڈرز کے گھروں کی چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا جائے۔ دوسری بات، میں جو انہوں نے 500 جو ایک فیک، میں سمجھتا ہوں یہ ٹیرف جو کھیل رہے ہیں، چچا بھتیجی اور اب والد صاحب بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 500 یونٹ کا انہوں نے جو ریلیف اعلان کیا ہے، وہ اگر وہ اعلان ہم سمجھ بھی لیں 1 منٹ کے لیے، لیکن میں نہیں سمجھتا، بٹ اگر آپ سمجھ بھی لیں تو 45 ارب روپیہ انہوں نے نکالا ہے، جو اے ڈی پی تھی اس میں سے، اے ڈی پی سے نکال کے آپ دوبارہ آئی پی پیز کو پیسے دے رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ پیسے گھوم پھر کے آپ کی جیب میں ہی آنے ہیں۔ یہ آپ نے جو کان ادھر سے پکڑنے والی بات رکھی ہوئی ہے اور گھوم پھر کے آپ دوبارہ ایک ہی جگہ پہ آ جاتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ عوام بیوقوف نہیں ہے۔ جب آپ اے ڈی پی پہ کٹ لگائیں گے اور 45 ارب روپے کا کٹ لگائیں گے، تو کہاں گئے وہ آپ کے کارڈک سینٹر، کہاں گئے وہ آپ کا نواز شریف کینسر ہاسپٹل؟ تو لوگوں کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ آپ اب کر یہ رہے ہیں کہ یہ اپنی جیب میں پیسہ ڈالنے کے لیے 45 ارب روپیہ ادھر سے نکال کے 201 یونٹ سے آگے جو جائے گا 500 یونٹ تک، وہ یونٹ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم ریلیف دیں گے۔ سب سے پہلی بات، انہوں نے پہلے کیا کیا؟ انہوں نے کسان کا گلا گھونٹا، 800 ارب روپے کسان کا نقصان ہوا۔ اب یہ اس وقت آٹا سستا کرنے کے لیے اب آٹا مہنگا ہو رہا ہے، گندم پنجاب سے سمگلڈ ہو رہی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، گندم باہر جا رہی ہے، ان کی انتظامیہ پیسے لے رہی ہے، لوگ بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا یہ ہے، اگست اور سپٹمبر میں انہوں نے معافی دی ہے، تو جون جولائی کدھر گیا؟ 15 سپٹمبر کے بعد تو ویسے ہی موسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، فائلر، نان فائلر، پروٹیکٹڈ، نان پروٹیکٹڈ، ان چکروں میں یہ پڑے ہوئے ہیں یہ۔ اور ان کے جو والد صاحب نے اگلے دن تقریر کی، میاں نواز شریف صاحب، ابھی وہ اس چکر سے ہی نہیں نکل رہے کہ مجھے کیوں نکالا، کس وجہ سے، وہ ابھی ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چکر سے نکل کے
ان کو سو کالڈ فارم 47 کی گورنمنٹ مل بھی گئی ہے، ہمارے اوپر اگر وہ مسلط کر دیے گئے ہیں تو کچھ لوگوں کو ریلیف ان کو دینا چاہیے۔ میں دوبارہ ان کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ یہ جو ایک نئی افواہ پھیلا رہے ہیں کہ 9 مئی جیسا دوبارہ ایونٹ ہو جائے گا کہ یہ 22 والا جلسہ ہوگا۔ ثوابی میں ہمارا جلسہ ہوا ہے، 50,000 بندہ آلموسٹ گیا ہے، 50 سے 60,000 بندہ پنجاب سے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، راستے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ جو کچھ کرنا ہے انہوں نے دوبارہ خود کرنا ہے، ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے رہے۔ ہم دوبارہ جائیں گے، اسلام آباد جائیں گے اور اسلام آباد جا کے پرامن جلسہ ہمارا حق ہے۔ ہماری پنجاب کی جتنی تنظیمیں ہیں، ہمارے پنجاب کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ بھرپور طریقے سے جلسے میں حصہ لیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے اور عوام کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ عوام بھوک سے مر رہی ہے، آپ لوگوں نے مہنگائی سے عوام کا برا حال کر دیا ہے۔ ہمارا جو 22 کا جلسہ ہے وہ مہنگائی کے خلاف بھی ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو جلسہ انشاءاللہ تعالی ہوگا وہ ہم لاہور میں کریں گے۔ جو ہمارا بیسک ہمارا جو اس کا مقصد ہوگا وہ مہنگائی اور عمران خان کی رہائی ہوگی۔ 9 مئی جو ہے نا، 9 مئی کے لیے ہمارا سٹانس پہلے دن سے ایک ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور میں کیٹیگوریکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی 9 مئی کے ہمارے ورکرز ہیں، اب 1.5 سال ہو گیا ہے، اب خدا را ان کو جس کیٹیگری میں بھی وہ ہیں، اب ان پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اب ان سے کیا، میں اپنے لیے معافی یا اپنے لیے میں کوئی رعایت نہیں مانگ رہا یا میں کوئی اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا، لیکن ہمارے ورکرز جتنے بھی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، اور 9 مئی سے کیا نکالنا ہے انہوں نے۔ دوسری بات یہ ہے جی، عزم استحکام کی جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ ادھر کے پی کے میں مخصوص ایریے میں ہے، وہ اس کے بارے میں میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، بٹ ان کو یہ تو کم از کم ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اگر دہشت گردوں کے پیچھے وہ جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر اس کی آڑ میں ہماری جماعت کے پیچھے کوئی جا رہا ہے تو اس پہ ہمیں ضرور اپنے تحفظات ہیں۔ 9 مئی کے بارے میں کیٹیگوریکلی میں کہوں گا کہ آپ بس کر دیں۔ جو ورکرز اب ہمارے شیخ صاحب ہیں، ابھی 9 مئی کی ڈیٹ یہ ضمانت کرا کے آئے ہیں، تو اب بس کر دیں۔ ان بیچارے لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، لوگ غریب لوگ 9 مئی میں اب جوڈیشل کمیشن اگر گورنمنٹ نہیں بنا رہی تو اسٹیبلشمنٹ کو ہم یہ کہیں گے کہ اگر وہ نہیں بنا رہی تو آپ کچھ اس کا خیال کر لیں کہ آپ 9 مئی کے حوالے سے ورکرز پہ کو رحم کر دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزم استحکام کی جو آپ نے بات کی ہے، اس میں جو ہمارا سٹانس ہے وہ وہی ہے، بٹ پاک فوج کے ساتھ ہمارا کیا اختلاف ہونا ہے جی؟ پاک فوج کے ساتھ اختلاف فوج کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمیں نون پاک، جس طرح چیئرمین عمران خان نے ہمیں یہ کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ نون ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہی ہے، ہم خود کسی اسٹیبلشمنٹ اور کسی ادارے سے نہیں لڑتے، ان کی یہ پالیسی ہے۔ اور سب سے بینیفیشریز کون ہیں؟ بینیفیشریز مسلم لیگ نون ہے، اس سارے جو 9 مئی کے بعد آج دن تک جو ہوا نون ہے جی بینیفیشری۔ حماد اظہر صاحب ہمارے سینئر لیڈر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، وہ اپنے عہدے پہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ جماعت ہے اس پورے پاکستان کی، فیڈریشن کی واحد علامت ہے، تو یہ اس لیول پہ اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ حماد اظہر صاحب پنجاب میں اسی طرح کام کر رہے ہیں، کور کمیٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو وہ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے پنجاب کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں، تو ایز اٹ از وہ کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات۔ آپ نے ہمارے 4 لیڈرز کا نام لیا ہے۔ دیکھیں، ایک سچویشن ہوتی ہے کہ پولیس ان کے پیچھے ہے، انہوں نے کوئی جرم کیا ہے، اس جرم کے بعد وہ بھاگے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے نیب ہے، انہوں نے کوئی اینٹی کرپشن کے لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ایک یہ پوزیشن ہوتی ہے، ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ آپ وہ پکڑے جائیں، پکڑ کے انسان ہیں، ہمیں ان کی سلامتی عزیز ہے، وہ تمام لیڈرز ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہے، ان کی ہمیں جان عزیز ہے، ان کو پکڑ لیا جائے،
ان کو چوتھے دن پانچویں دن ادھر اسی چیئر پہ بٹھا دیا جائے اور کہا جائے جی آپ پریس کانفرنس کریں. دیکھیں یہ بڑا یونیک معاملہ ہوا ہے پاکستان میں. آپ سب بھائیوں کو یہ ماننا پڑے گا, ہمارے لیڈر بھاگے ہوئے نہیں ہیں. آپ اسپیشل ڈالوں کی گارنٹی آپ دے دیں کہ ان کے پیچھے نہیں آئیں گے, باقی کیسز کو فیس کرنے کے لیے وہ آ جائیں گے. دیکھیں ہم اپنی ٹیم کو ضائع نہیں کرنا چاہتے. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس کو لوگوں نے آنسوؤں کے ساتھ چھوڑا ہے. جب اسٹیبلشمنٹ ایک طرف جاتی ہے تو لوگ اسی طرف چلے جاتے تھے, بٹ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے ہسٹری آف پوری ہسٹری میں بلکہ سب کنٹیننٹ کی ہسٹری میں یہ کہوں گا کہ ان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا بھی ہے تو وہ انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ چھوڑا ہے. اس طرح نہیں چھوڑا تو وہ ظلم سے باہر بیٹھے ہیں, وہ ڈر سے نہیں بیٹھے. ڈر سے بیٹھنا اور چیز ہے, ظلم سے بیٹھنا اور چیز ہے. ہم نے ثوابی جلسہ کیا ہے تھوڑا سا, انہوں نے سمجھا کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلیں گے. مسلم لیگ نون کی حکومت نے اور اس آئی جی نے, لوگ مور دین 50,000 لوگ ادھر پہنچے اس ڈر کے, اس خوف میں. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کسی ڈسٹرکٹ میں آپ کو کوئی شکایت آئی ہے کہ ایک گملہ بھی ٹوٹا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب میں ہم 14 اگست کو 13 اگست کو لبرٹی میں لوگ نکلے, آپ نے خود دیکھا ہے کہ پولیس نے کیا ان کے ساتھ حال کیا ہے. آپ عینی شاہد تھے. 14 اگست کو ہم مال روڈ پہ نکلے, ہم پارلیمنٹیرین کتنے لوگ تھے, ہمارے ساتھ چند ہمارے دوست تھے, چند ورکرز تھے. پہلے انہوں نے اسمبلی کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا, اس کے بعد ہم مال روڈ پہ گئے. جو حال ہمارے ساتھ ہوا, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پارلیمانی لیڈر بھی تھے, سارے دوست ہمارے ساتھ اور بھی موجود تھے. دیکھیں سیاسی جماعتوں کا احتجاج حق ہے. جب آپ ہمیں احتجاج سے روکیں گے تو کچھ نہ کچھ ایونٹ ہوگا. 9 مئی ہم کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں, نہ ہم نے کیا ہے نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا. اس کے لیے ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جوڈیشل کمیشن بنائیں. میں نے تو پہلے بھی یہی بات کی ہے کہ آپ لوگ اب جو غریب ہمارے ورکرز ہیں ان کو چھوڑ دیں. جب ان میں سے کچھ نہیں نکل رہا تو کیا نکالنا ہے ان میں سے. باقی ہم 22 جو ہمارا اگست کا جلسہ ہے اس پہ جائیں گے. رہ گئی جنرل فیض حمید کی بات, دیکھیں ہمارے چیئرمین بھی اس پہ اپنی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. یہ فوج کا ان کا اندرونی معاملہ ہے. اس معاملے میں جب آگے بات چیت جائے گی, ہمارے اوپر آئے گی تو ہم اس وقت بات کریں گے. وہ تو مسلم لیگ نون کے پاس تو اس وقت بیچنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں. وہ تو ڈیزاسٹر کر چکی ہے, فیل ہو چکی ہے, ہمیں 70s کے دور میں لے جا چکی ہے. آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا, آپ کے بجلی کے بل گھروں کے کرائے سے زیادہ آ رہے ہیں. اس ریجن کا سب سے مہنگا ملک پاکستان ہو چکا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے پاس صرف یہی چورن رہ گیا ہے کہ ہر جگہ پہ 9 مئی لے کے آؤ اور پاکستان تحریک انصاف کو ذمہ دار ٹھہراؤ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نون لیگ کو چھوڑ دیں, سب سے بینیفیشری کون ہے زیادہ؟ نون لیگ کے پلے تو 17 سیٹیں نہیں تھیں. پنجاب میں گورنمنٹ ان کو ملی اور مرکز میں گورنمنٹ ان کو ملی, تو نون لیگ کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ دیکھیں نون لیگ اگر جس دن نون لیگ نے یہ کام چھوڑ دیا, ان کے پلے تو 50 سیٹ نہیں رہیں گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بات انہی سے کریں گے جن کے پاس اختیار ہوگا, تو نون لیگ کو درمیان میں سے نہیں نکالا جا سکتا. دیکھیں آپ کو معاہدہ لاہور یاد ہے, جب واجپئی آیا تھا تو ریکارڈ پہ تھا, دین میاں نواز شریف واز پرائم منسٹر, تو اس نے کہا تھا کہ یہ سرحدی نہیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیں صحافی سے بات کرنا کوئی عیب نہیں ہے, لیکن بات کیا ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں. بات تو ہر کو کرتا ہے, فنڈامنٹل رائٹس, وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کا دیکھیں, یہ تو کہتے تھے کہ فوج نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. اور اگر آپ کو وہ تقریر یاد ہو تو میرے خیال میں ہماری کسی بات پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب انہوں نے کہا تھا کہ سرحدیں صرف نام کی بنائی گئی ہیں, ہمارا کلچر ایک ہے, ہمارا رہن سہن ایک ہے, حالانکہ یہ ملک واحد دنیا کا ملک ہے جو بنا ہی 2 قومی نظریے پہ ہے.